مثال کے طور پر آپ کسی محکمے میں افسر ہیں، آپ نے سلیکشن کرنی ہے نوکریوں کے لیے، آپ میرٹ دیکھیں گے۔ اگر آپ میرٹ دیکھتے ہیں تو آپ امانت کو ادا کر رہے، اس کے اہل کو دے رہے، وہ اسی کی امانت۔ اور اگر آپ سفارشی ہیں، رشتہ داری دوستیوں میں کرتے ہیں، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ 58 بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے اور دیکھنے والا۔ یہ ان امانتوں سے مراد یہ بھی ہے کہ مثلا آپ نے مجھے کوئی چیز امانتاً رکھوائی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس امانت کا حقدار ہے اس کو یہ امانت تم نے واپس کرنا۔ صرف یہ نہیں، ہر وہ چیز جس میں آپ امانت کو تصور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی محکمے میں افسر ہیں، آپ نے سلیکشن کرنی ہے نوکریوں کے لیے، آپ میرٹ دیکھیں گے۔ اگر آپ میرٹ دیکھتے ہیں تو آپ امانت کو ادا کر رہے، اس کے اہل کو دے رہے، وہ اسی کی امانت۔ اور اگر آپ سفارشی ہیں، رشتہ داری دوستیوں میں کرتے ہیں، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طرح اگر کس کو اپنا لیڈر بنایا جائے، کس کو اپنا حکمران بنایا جائے، اگر آپ کو اختیار دیا جائے مثال کے طور پر کہ آپ چنیں، مثلا تو آپ کس کو انتخاب کریں گے؟ جس کے اندر الہی معیار پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو چنتے ہیں تو آپ نے امانت صحیح جگہ پہ دی۔ اور اگر آپ نے اپنی پارٹی بازی، اپنے مفادات، آپ کو جس نے زیادہ وعدے کیے تھے یا آپ کو وہ زیادہ سپورٹ کرتا ہے، آپ کا قریب، وہ آپ نے کیا، الہی معیار نہ دیکھا، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ بہت وسیع، ہر جگہ کو یہ بات گھیرے ہوئے۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اللہ تمہیں کتنی بہترین نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو تم اگر اوپر نیچے کرو گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔